السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ جی آج ہمارا موضوع نماز کے حوالے سے ہے۔ نماز کی اہمیت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو دن میں 5 مرتبہ فرض کر دیا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز جو ہے دن میں 5 مرتبہ اور مقرر اوقات پہ فرض کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حافظوا علی الصلوات، کہ نماز کی خاص پابندی کرو اور نماز کا اہتمام کرو، نماز سے غفلت کبھی نہ برتو۔ نماز ایسی چیز نہیں ہے جس سے غفلت برتی جائے، جو قضا کی جائے، لیکن پھر بھی انسان ہے، کبھی کبھار نماز فوت ہو جاتی ہے، بندہ بھول جاتا ہے یا بندہ سو جاتا ہے اور نماز کا پتہ نہیں چلتا۔ حدیث میں آتا ہے من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا، کہ ایک بندہ سو گیا یا نماز بھول گیا، ان دونوں صورتوں میں اس سے نماز قضا ہو گئی، تو وہ جب بھی اس کو یاد آ جائے تو وہ فوراً نماز پڑھ لے۔ نماز کے دوران سو کر نماز قضا ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ نماز کا خوب اہتمام کرے، لیکن اس کے باوجود وہ سو کے نہ اٹھ سکے، الارم بھی لگائے، کسی کو کہے کہ مجھ سے کبھی کبھی غفلت ہو جاتی ہے اور اٹھ نہیں سکتا تو مجھے لہٰذا جگایا کرو۔ اس کے باوجود بھی اگر بندہ نہ جاگ جائے، کوئی عوارض پیش آ جائے، بندہ نہ جاگ سکے اور نماز قضا ہو جائے، یا اسی طرح بندہ بھول جائے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں چلا اور وقت نکل گیا، تو ان صورتوں میں نماز قضا ہو گئی، اور جب بھی اس کو یاد آ جائے وہ نماز کی قضا کر لے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ عمداً نماز کو چھوڑ دے، اس کو پتہ ہی ہے کہ یہ نماز کا وقت ہے اور نہ وہ سویا ہوا ہے نہ دیگر عوارض ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نہ کرے وہ عمداً نماز چھوڑ دے، تو اس کی بہت زیادہ وعید آئی ہے احادیث میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من تفوتہ صلاۃ العصر یا من فاتتہ صلاۃ العصر فکأنما وتر اہلہ ومالہ، کہ ایک بندے کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، وہ ایسا ہے جیسا کہ اس کے مال و اولاد سب چھن گئے، وہ خالی ہاتھ ہی رہ گیا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ اگر عمداً عصر کی نماز چھوڑ دے تو اس طرح ہے جس طرح اس کے اعمال وہ محبوط ہو گئے، وہ ختم کر دیے گئے۔ تو یہ ساری حدیث وہ عصر کی نماز کے بارے میں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ باقی 4 نمازیں وہ قضا کر دی جائے، اس پر اتنی وعید نہیں ہے۔ یہ وعید تمام نمازوں پہ ہے، لیکن عصر کی نماز اس لیے اس میں خاص کر ذکر کی گئی ہے کہ یہ مشاغل کا وقت ہوتا ہے، ہر کوئی اپنا کام سمیٹ رہا ہوتا ہے، کوئی کاروبار وغیرہ ختم کر کے گھر کی طرف آ رہا ہوتا ہے، رستے میں نماز قضا ہو جاتی ہے، اپنے کام وغیرہ سمیٹ رہے ہوتے ہیں اور عصر کی نماز اس میں چلی جاتی ہے، اس وجہ سے خاص کر عصر کی نماز کو اس میں مینشن کیا گیا ہے، ورنہ یہ حکم تمام نمازوں کی ہے۔ کوئی بھی نماز بندے سے فوت ہو جائے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ بندے سے سب کچھ چھن گیا، یعنی تمام نمازیں اہمیت کے حامل ہے۔ اب آتے ہیں سفر و خضر کی نمازیں کیسے ادا کی جائے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اگر بندے سے ایک سے زائد نمازیں فوت ہو گئی ہے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو نماز اس سے قضا ہوئی ہے وہ دہرا لے، اور پھر دوسری نماز دہرا لے، اس طرح تمام نمازوں کی قضا کر لے۔ دوسرا مسئلہ ہمارے پاس ہے وہ یہ کہ سفر کی نماز اگر بندے سے قضا ہو جائے اور وہ بعد میں آ کے مقیم ہو جائے، گھر میں آ جائے، تو وہ کتنی رکعتیں پڑھے گا؟ تو جتنی رکعتیں سفر میں پڑھنی تھی تو مقیم ہو کے یعنی گھر میں آنے کے بعد اتنی ہی رکعتیں پڑھے جتنی سفر میں آپ پر فرض تھی۔ اور اگر بندہ مقیم تھا، گھر میں تھا، لیکن وہ بعد میں سفر پہ گیا، اب سفر میں اس کا ارادہ بن گیا کہ میں وہ گھر میں جو نماز قضا ہوئی ہے میں سفر میں اس کی قضا کر لو، تو وہ اتنی پڑھے گا جتنی گھر میں قضا کے وقت پڑھتا تھا، اور وہ گھر میں جس وقت تھا تو اس وقت چونکہ 4 رکعتیں فرض تھی اس پہ، تو سفر میں اسی گھر میں جو نماز قضا ہوئی تھی اسی کی قضا کرتے ہوئے 4 رکعتیں فرض کی پڑھے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ سوچے کہ میں ابھی سفر میں ہوں تو قضا نماز کی بھی 2 رکعتیں پڑھوں گا۔ اسی طرح اس کا الٹ بھی ہے کہ بندہ سفر میں تھا، 2 رکعتیں بھی پڑھتا تھا وہاں پہ صبح کے وقت یا عصر کے وقت، ظہر کے وقت، عشاء کے وقت، تو اگر گھر میں آ جائے تو وہ 2 رکعتیں دہرا لے، یعنی اس کی صرف قضا کر لے، اور عشاء میں وتر کی قضا بھی کر لے، شام کے وقت 3 کی قضا کر لے، کیونکہ یہ سفر میں اتنی رکعتیں اس پہ فرض ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا